بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، عمران خان کے خلاف خطرناک FIR کٹ گئی، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ چند گھنٹوں میں پاکستان کی تاریخ الٹ پلٹ ہو گئی، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ مریم کی گولیاں، خان کی گالیاں، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے زمان پارک کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب رہائش پذیر ہیں، وہاں موجود ہیں۔ آئے دن ان کے گھر چھاپے پڑتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے۔ اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جس کے خلاف ان کی قانونی ٹیم نے سیشن کورٹ سے رجوع کیا اور یہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں ان کی منسوخی کے لیے ایک درخواست دائر کر دی، جس پر سیشن کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور چند ہی لمحوں بعد فیصلہ سنا دیا۔ جو درخواست دائر کی تھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم نے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے، اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم نے یہ بیان دیا کہ ہم اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اسلام آباد سے رجوع کریں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا ہی آپ کو علم ہے کہ چیئرمین نیب بیورو پاکستان ہیں جن کی تعیناتی نئی ہوئی ہے، اور بقول پاکستان تحریک انصاف کے کہ یہ غیر آئینی طریقے سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ چیئرمین نیب بیورو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے، جو بقول پاکستان تحریک انصاف کے کہ اس میں آئینی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے ساتھ وزیر اعظم کی مشاورت ہوتی ہے، دونوں کی مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ لیکن بظاہر جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب، پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو علم ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے تھے، بعد میں لوٹے بنے اور 2 نمبری کے ساتھ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ حالانکہ اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اپوزیشن لیڈر کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہوا ہے اور نامزد کر دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ تو ناظرین اکرام، جیسے ہی چیئرمین نیب بیورو کے آرڈر ہوئے اس کے فوراً بعد ہی، چند گھنٹوں بعد ہی نیب کی 2 رکنی ٹیم جو ہے وہ ایک نیا کیس جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا ہے منی لانڈرنگ کا، اس کے نوٹس لے کر زمان پارک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے رہائش کے باہر پہنچی، جس کو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، سپورٹرز، چاہنے والوں نے خان صاحب تک رسائی ممکن نہ ہونے دی۔ یوں ناظرین اکرام، جو نیب کی ٹیم ہے انہوں نے نوٹس وہاں پہ وصول کروایا 7 تاریخ کے لیے، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے۔ ایک نوٹس پہلے بھی ان کو دیا گیا ہے جس میں اس ماہ کی 9 تاریخ کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کو توشہانہ کے کیس میں طلب کیا گیا ہے پہلے ہی۔ تو ناظرین اکرام، یوں چند گھنٹوں میں ہی چیئرمین نیب جو نئے تعینات ہوئے ہیں انہوں نے اپنا کام دکھا دیا۔
ناظرین اکرام، آپ کو علم ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دی گئی ہے تمام ٹی وی چینلز پر کہ ان کی نہ کوئی لائیو تقریر دکھانی ہے، نہ ہی ریکارڈڈ تصویر، اور تصویر تک ان کی دکھانے پہ پابندی پیمرا کی طرف سے لگ چکی ہے، جس کے زمرے میں باقاعدہ ARY آ بھی چکا ہے کہ آپ نے تصویر دکھائی ہے، ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے ایسی کون سی تضحیک کی ہے اداروں کی یا کسی بھی فرد واحد کی جس کی تمام اس امپورٹڈ حکومت کو تکلیف پہنچتی ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے ماضی میں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسہ میں جنرل اس وقت کے حاضر سروس جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کا بار بار نام لیا تھا، لیکن ان کی تقریریں تھیں ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور اب اگر دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ اپنے جلسوں میں حاضر سروس جج حضرات کی تصویریں چلائیں اور ان کے نام لیے، جس کو باقاعدہ طور پر نیشنل ٹی وی نے دکھایا، دوسرے چینلز کو چھوڑے، نیشنل ٹی وی PTV پہ بھی ان کی تقریر دکھائی، نشر کی گئی۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ اگر دیکھیں تو اداروں کی تضحیک کرنے کے لیے ملک میں انتشار پھیلانے کی وجہ سے خان صاحب کی تقریروں پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ ان کی تصویروں پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ کوئی ٹی وی چینلز ان کی تصویر بھی نشر نہیں کرے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے امپورٹڈ حکومت سے کہ یہ خان صاحب کی گالیاں نظر آتی ہیں آپ کو، تو جو مریم نواز صاحبہ بیانات جاری کرتی ہیں، اداروں کی تضحیک کرتی ہیں، نام لے لے کر جج جرنیلوں کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے مجرم ہیں یہ، تو کیا مریم نواز صاحبہ پیناڈول کی گولیاں دیتی ہیں جس سے اداروں کو درد نہیں ہوتا، اداروں کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ان کو درد میں سکون ملتا ہے؟ خان صاحب کی گالیاں نظر آتی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی گولیاں نظر آتی ہیں، ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر مریم نواز صاحبہ کی جانب جائیں یا رانا ثناءاللہ کی جانب جائیں تو ان کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر تھیں توہین عدالت کی۔ ایک شہری نے، ایک وکیل صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف درخواست دائر کر رکھی تھی کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جج حضرات کی تصویریں جو ہیں وہ دکھائی ہیں اپنے ورکرز کنونشن میں، اور انہوں نے تضحیک کی ہے، انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ تو انہوں نے، اس وکیل نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ ان پہ توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے، جو جسٹس شجاعت علی صاحب نے کل وہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ دوسری جانب ہائی کورٹ لاہور میں ہی رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی، جس میں جسٹس باقر علی نقوی صاحب نے اس کو بھی خارج کر دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، عدالتوں کی یہ تضحیک کر رہے ہیں، اداروں پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں تو ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے، قائد ہے، بلکہ امت مسلمہ کا قائد ہے، تو اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ حق سچ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ تو ناظرین اکرام، اب روح کرتے ہیں کہ FIR۔ جی ہاں ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ 75 FIR پہلے تھی، یہ 76ویں FIR کاٹ دی گئی ہے جو کوئٹہ میں کاٹی گئی ہے۔ ایک شہری کی درخواست پہ کاٹی گئی ہے۔ اس نے کیا الزامات لگائے ہیں کہ 5 مارچ کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جب ان کو اسلام آباد کی پولیس گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر زمان پارک میں پہنچی تو انہوں نے ایسی تقریر کی جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، مجھے بہت دکھ ہوا وہ تقریر سن کے، کہ انہوں نے انتشار کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کو سڑکوں میں نکلنے کے لیے کہا، ملکی اداروں کے خلاف تیش دلانے کی کوشش کی۔ تو ان کے خلاف جو ہے اس نے درخواست کوئٹہ کے تھانہ میں ایک میں دی، بجلی گھر تھانہ ہے، اس میں درخواست دی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس پر ترجمان پنجاب حکومت جو تھیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو
کوئٹہ میں طلب کریں اور سیکیورٹی کو کمپرومائز کر کے ان پر دوبارہ قاتلانہ حملہ کروایا جائے، تو اس میں شکوک و شبہات والی بات بھی نہیں۔ جس طرح کہ یہ امپورٹڈ حکومت کام کر رہی ہے کہ یہاں تک کہ خان صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑ گئی کہ میں مقدمات FIRs کی سینچری مکمل کرنے والا ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اس مقدمے کے بعد کہ میں FIRs جو مجھ پہ کاٹی جا رہی ہیں میں ان کی سینچری مکمل کرنے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، جو بھی بات کرتے ہیں خان صاحب ان پہ ایک نیا مقدمہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی وہ تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ حالانکہ جو یہ کام کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی نالائکی میں کہوں گا کہ خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہونے کی سب سے وجہ بڑی امپورٹڈ حکومت خود ہے۔ یہ جس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، پاکستانی قوم اس سے زیادہ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مل رہی ہے اور محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ جس طرح یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں پاکستانی قوم، تو پہلے ہی ان کا ظلم جو ہے برداشت نہیں کر سک رہی، جتنے کہ مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو ساتھ جب یہ خان صاحب کے خلاف نیا ایک کوئی نہ کوئی کیس نکال دیتے ہیں، مقدمہ دائر کر دیتے ہیں، تو پاکستانی قوم پھر پوری بڑاس نکالتی ہے، ان کو گالیاں بھی دیتی ہے اور خان صاحب کی سپورٹ بھی کرتی ہے، خان صاحب سے محبت بھی کرتی ہے۔ اور جتنے پہلے نون لیگ کے ساتھ تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج گن گا رہے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہو رہا ہے ملک پاکستان میں، ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کی گالیاں جو ہے وہ پیناڈول کی گولیاں محسوس ہوں تو ایک کی گالیاں محسوس ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔